ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں: میر واجد حسین، میر فدا حسین، الماس بیگم، ڈاکٹر ذکی علی اور خدیجہ بیگم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا یہ اقتباس جو مسلسل آپ کی خدمت میں آج تیسری مرتبہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی، ارشاد ہو رہا ہے: کون لوگ ہیں کامیاب؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل، جس کا ذکر توریت اور انجیل دونوں میں موجود ہے، اور اس کے اتباع کے درجات یہ ہیں کہ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا درجہ جس پر ہماری گفتگو ابھی چل ہی رہی ہے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لائیں، ایمان لائیں، احترام کریں، نصرت کریں، اور اس نور کی بھی پیروی کریں کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تاریخی کرداروں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات عرض کی کہ انسان کی زبان لبیک کہنے کے لائق نہیں رہتی، اور انسان معصوم کی نصرت کے قابل اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا اس وقت تک جب تک وہ ایمان حاصل نہ کر لے کہ جس ایمان کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کلمہ صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ زبان پر جاری ہو جائے، انسان جب کلمہ پڑھ لے تو پھر ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کو سمجھتے ہوئے اور اسے اپنے قلب و روح کا حصہ بنا لے، اسے اپنے خون کے قطروں تک اتار لے۔ جب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے، تو اب اپنی عملی زندگی میں کبھی بھی ایسا ٹکراؤ ہو کہ معبودان باطل کے سامنے جھکنے کا موقع آئے تو یہ پورے استقلال کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری ہمت، حوصلے اور عزم کے ساتھ ایسی طاقتوں کے مقابلے پر ڈٹ جائے اور
اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتا ہوا نظر آئے کہ میں نے معبود برحق کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے توحید کا اقرار کیا ہے، میں نے رسالت سے وفاداری کا عہد کیا ہے، میں نے نصرت رسول کی قسم کھائی ہے، میں نے پیغمبر کے احترام کو اپنے لیے اولین قرار دے لیا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے گا تو اب خود اس کے شب و روز بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے مقصد کو سمجھ لے گا تو واضح ہو جائے گی یہ بات اس کی نظروں میں کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا۔ تخلیق کے مراحل بیان جہاں پر کیے گئے وہیں یہ بتا دیا گیا کہ تم اس دنیا میں جو تمہاری زندگی ہے وہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلَقًا آخَرَ۔ ذرا یہاں پہ انسان غور کر لے، یہ 5 مراحل جو انسان کے بیان کیے گئے، سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تم خود سے وجود میں نہیں آ گئے، حادثاتی طور پر تم پیدا نہیں ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، کسی دھماکے کے نتیجے میں تم اس دنیا میں اچانک پیدا ہو گئے، حادثاتی طور پر بغیر کسی اسکیم کے، بغیر سوچے سمجھے ہوئے خود آ گئے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسانی زندگی خود اس پلینٹ کے اوپر پیدا ہو گئی اور انسان کے مرنے کے ساتھ اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو جانے والی ہے، پھر اس کے بعد اب بس نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی محشر ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کسی مالک کے سامنے حاضری ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ کوئی اعمال نامہ ہے کہ جو انسان کو ملنے والا ہے۔ بس جو کچھ ہے اس دنیا کی زندگی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لذتیں حاصل کرو، زبان کے چٹخارے، جتنی عیش و عشرت کے سامان مہیا کر سکتے ہو وہ مہیا کر لو، کیسی قربانی، کیسا ایثار، کیسا اپنے خواہشات پر قابو پانا، نہیں، جتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو، اس لیے کہ یہی زندگی ہے۔ تو یہ مراحل بیان کر دیے گئے کہ تم حادثاتی طور پہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کے جوہر سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی ہے، ایک آسمانی ہے۔ زمینی زمین کی طرف کھنچتا ہے، آسمانی اسے آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، دونوں میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، روح چاہتی ہے میرا غلبہ ہو، نفس چاہتا ہے میرا غلبہ ہو۔ چنانچہ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں خلق کس چیز سے کیا گیا؟ یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ جناب آدم بھی اسی طور پہ خلق ہوئے اور نسل آدم وہ بھی اسی طور پر خلق ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، بغیر رحم مادر میں رکھے ہوئے، بغیر نطفے کے انہیں خلق کیا، لیکن باقی جو ہیں ان کے لیے مرحلہ کیا ہے کہ پہلے مٹی کے جوہر کو، مٹی کے خلاصے کو، مٹی کے نچوڑ کو حاصل کیا اور اسے نطفہ کہا کہ جسے رکھا، کہاں رکھا؟ من قرار، جسے رکھا قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ اسے ایک محفوظ جگہ کے اوپر رکھا۔ محفوظ جگہ پر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ محفوظ جگہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم مادر کو اگر آپ ملاحظہ کریں، آج تو سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنی محفوظ جگہ ہے، پیچھے سے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو حفاظت کر رہی ہے، آگے سے کئی پردے ہیں کہ جنہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے یہ محفوظ جگہ کہ یہاں پر رکھا، اور پھر اس کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر یہ جو قطرہ تھا، یہ جو پانی تھا، یہ جو نچوڑ تھا، یہ گویا اس کے بعد جمے ہوئے خون کے اندر تبدیل ہو گیا، پھر علقہ مضغہ کے اندر یعنی لوتھڑے کے اندر گوشت کے تبدیل ہو گیا، پھر یہ عظامہ ہڈیوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ذرا توجہ کریں، انسان معجزات کی بات کرتا ہے اور بہت سی مرتبہ اسے حیرت ہوتی ہے کہ معجزات
یہ جناب موسیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ جناب موسیٰ کا عصا اژدہے کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا، اور حیرت کرتا ہے کہ کیسے تبدیل ہو جاتا تھا۔ اصل میں جن چیزوں کو ہر وقت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ان پر توجہ نہیں کر پاتے۔ ارے موسیٰ کے عصا کا اژدہا بن جانا زیادہ بڑا معجزہ تھا، یا ایک قطرے سے، ایک قطرہ آب سے ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ بن جانا، اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھ جانا، اور ایک قطرے سے انسان بن جانا، یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے جسے ہم دن اور رات دیکھتے ہیں۔ اور اگر جب پہلے مرحلے پہ دیکھیں، کسی نیو بورن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھیں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ کئی مرتبہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ میں بھی کبھی ایسا تھا۔ اور اس سے پچھلے والے جو مرحلے 8-9 مہینے کے ہیں، جن کو قرآن کریم اس انداز میں بیان کر رہا ہے، ان پر انسان کیسے یقین کرے اگر قرآن کریم کے یہ حوالے سامنے نہ ہوں، اگر تحقیقات سامنے نہ ہوں؟ اس لیے کہ اس کو تو یاد نہیں ہے زندگی، وہ تو اپنی پچھلی زندگی کو، جو ماں کے شکم میں زندگی گزاری ہے، کیا وہ کسی کو یاد ہے؟ نہیں، یاد نہیں۔ اس وقت جب یہ ماں کے شکم میں تھا، اگر اس کو بتایا جاتا کہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر ایک چمکدار سورج ہے، ایک چاند ہے، دریا ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تناور درخت ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، بڑے بڑے میدان ہیں، بغیر کسی ستون کے آسمان کو کھڑا کیا گیا ہے، تھرتھراتی ہوئی زمین کو پہاڑوں سے روک دیا گیا ہے، تو یہ کیا اس بات پر یقین کر لیتا؟ نہیں، اس کو یقین نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس عالم کے بعد ایک عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد ایک عالم آخرت ہے، اور وہ عالم برزخ اس دنیا کے مقابلے میں اتنا وسیع ہے جتنا یہ دنیا ماں کے شکم کے مقابلے میں ہے، اور عالم آخرت عالم برزخ کے مقابلے میں اتنا وسیع ہے کہ جتنا یہ دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ وسیع ہے، یا یہ شکم کے مقابلے میں یہ دنیا وسیع ہے، تو انسان کو یقین نہیں آئے گا۔ کیوں یقین نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ جن تجربات کے روشنی میں آگے بڑھتا ہے، انہی تجربات پر اگر وہ بھروسہ کر لے تو یہ باتیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو پہلے غیب کے اوپر ایمان لے آئے۔ جب ایمان بالغیب ہوگا تو پھر آخرت پر یقین کرے گا۔ جب آخرت پر یقین ہوگا تو اب وہ ایمان پیدا ہوگا کہ جو اسے عمل کے مرحلے میں آگے بڑھائے گا، وہ علم حاصل ہوگا کہ جو راسخ عقیدہ بن جائے گا، اور وہ عقیدہ حاصل ہوگا جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا، جو انسان کی حرکات و سکنات سے، نشست و برخاست سے، اس کے زندگی کے مختلف مرحلوں سے منعکس ہوگا، ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ ایک مومن ہے، یہ ایک عقیدہ رکھنے والا، ایک کامل راسخ عقیدہ رکھنے والا انسان ہے۔ لہٰذا یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو، اور اسی لیے کہا گیا کہ یوں نہ مانو بلکہ اصول دین میں خوب تحقیق کر لو، اچھی طرح ریسرچ کر لو۔ جب انسان بغیر تحقیق کے کسی چیز کو مان لیتا ہے صرف اس لیے کہ انہیریٹنس کے طور پر، ٹریڈیشن کے طور پر، کہ بھائی کیا کریں، روایت ہے ہمارے یہاں کی ہے، یا سوشل پریشر، فیملی پریشر کے طور پر، تو اب یہ مان تو لیتا ہے اسے، لیکن ایسا ماننے میں ایک خامی اور خرابی یہ ہے کہ چونکہ خود انسان کی تحقیق نہیں ہوتی، چونکہ دل مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ قلب و روح تک اترا ہوا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، لہٰذا جب تک یہ پریشر باقی رہتا ہے، جب تک یہ ٹریڈیشن کا زور باقی رہتا ہے، اس وقت تک یہ چیزیں باقی رہتی ہیں، اور جب پریشر ہٹ جائے تو انسان پلٹ جاتا ہے اس طرف کہ جہاں اس کا دل پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کی زندگی، جو ایک دیندار کی طرح جنہوں نے زندگی کھڑی کی تھی، شروع کی تھی، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ایک نام پیش کروں، بہت مشہور نام ہے اس وقت، جو ایتھیزم کے جو ایک طرح سے علمبردار ہیں، ان میں نام ہے اس شخصیت کا، برنارڈ رسل، کہ جس نے کتاب لکھی ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں۔ اس کی زندگی کا اگر آپ آغاز دیکھیں تو اس کی زندگی شروع ہوئی ایک دیندار کرسچن کے طور پر، ایک دیندار گھرانے میں، اور اس کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ اس کے دادا نے جب یہ 8-9 سال کا تھا اس وقت اس سے پوچھا کہ تم بڑی دعائیں کرتے ہو، اپنی دعاؤں میں تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بخشش کی دعائیں کرتا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں،
مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان گناہوں کے ساتھ، میں اس خراب زندگی کے ساتھ سیلویشن حاصل نہیں کر سکتا، نجات نہیں مل سکتی، موکش کی پراپتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں دعائیں کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں کہ 8-9 سال کا بچہ اور اس کی عبادت اور اس کی ذہانت اور اس کا عقل و شعور وہ اس عالم پر ہو، لیکن وہی بات کہ چونکہ یہ فیملی ٹریڈیشن تھا اور ٹریڈیشن کے طور پر اس نے مان لیا تھا، پھر مادیت کا سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر یہ بہنا شروع ہوا، ہر طرف سے اللہ کے انکاری، خدا کا انکار کرنے والے، مذہب سے بیزار رہنے والے، ان کے عقائد سے متاثر ہو کر 11 سال کی عمر میں اس نے اپنے ایتھیسٹ ہونے کا گویا اعلان کر دیا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ اور اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا غالباً 60s میں BBC سے۔ اس انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے خدا پرست تھے، تو آپ کیا خدا کو مس نہیں کرتے؟ آپ کو یاد نہیں آتی آپ کی وہ مذہبی زندگی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے خدا کو ریپلیس کر دیا۔ کس چیز سے ریپلیس کر دیا؟ چونکہ بہت زیادہ ریاضی اور فلسفہ، فلسفی اینڈ میتھمیٹکس، اس کا اندر بڑی اس کو مہارت تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں نے اب مذہب والی لذت حاصل کرنا شروع کر دی ہے اس فلسفے کی دنیا میں، اس حساب کی دنیا میں، ریاضی کی دنیا میں۔ یعنی تو پھر اس نے پوچھا اس سے کہ کیا اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا اس سے مجھے وہی سکون حاصل ہوتا ہے جو خدا پر عقیدہ رکھ کے حاصل ہوتا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے جو شیطان نے اسے دیا ہے کہ ایسا سکون۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ برنارڈ رسل بھی اللہ کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکا، خدا کی ضرورت کا انکار نہیں کیا اس نے۔ بھائی اس نے یہ کہا ضرورت تو ہے، اب یہ کہ وہ میں نے اس کا انکار کر دیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا لیا۔ یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ بعض لوگ جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ وہ جگہ خالی نہیں ہے، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے۔ تو جب خواہشات کو اپنا الہ بنا لیں گے تو اب اس حقیقت کو یہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ چنانچہ قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے یہ سارے مرحلے بیان کرنے کے بعد کہ جس میں ہر مرحلہ قابل غور ہے، بے پناہ صلاحیتوں والا انسان اور اس کی ابتدا ایک قطرہ نجس سے۔ امیر المومنین نے یہی تو فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہی فرمایا مولا نے کہ انسان کس بات پر تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، نخوت میں مبتلا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، گال پھولے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر پیر پٹک رہا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ کیا ہے تیری حقیقت؟ کس چیز کے اوپر غرور کرتا ہے؟ تیری ابتدا ایک قطرہ نجس، تیرا انجام سڑا ہوا گوشت، پھر کس چیز کے اوپر تکبر ہے، کس چیز کے اوپر غرور ہے؟ چنانچہ سارے مراحل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ثم انشأناہ خلقا آخرا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی چیز بنا دیا۔ حضرت دیکھیں اب تک بیان ہو رہا تھا کہ خلق کیا، یہ خلق کیا، پھر اس کے بعد مرحلے بیان ہو رہے تھے، نطفے کو رکھا رحم کے اندر، پھر اس کو مضغہ بنایا، پھر اس کو علقہ بنایا، پھر اس کو عظام بنایا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ یہ سارے مرحلے بیان کرتے کرتے اب جو مرحلہ بیان ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بہت فاصلہ ہو گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخرا، اب ہم نے اس کو ایک دوسری ہی چیز بنا دیا۔ یعنی اب تک اس کا مادی وجود تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا، مگر اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس میں اور مادی وجود میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، لہذا اب لفظ خلقنا چھوٹا پڑ گیا۔ اب لفظ خلقنا کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ اب کے مرحلے کو بیان کر سکے، کیونکہ اب کون سا مرحلہ آ گیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ وہ مرحلہ آ گیا کہ اب ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو داخل کر دیا۔ تو اب روح داخل کرتے ہی یہ اتنا اعلیٰ و ارفع ہو گیا کہ اب خلق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخرا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اب اس نے گویا
اپنی مصوری پر، اپنے اس شاہکار پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ احسن الخالقین ہے جس نے اسے خلق کیا۔ کیا مطلب؟ خلق تو اور کرنے والے بھی ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی خلق کر لیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ فضا میں پرواز کرنے لگتے تھے، لیکن جناب عیسیٰ نے مٹی سے پرندے بنائے، مٹی کو نہیں بنایا۔ انسان بھی بہت کچھ خلق کر لیتا ہے، ریت سے، مٹی سے، پتھروں سے عمارتیں بنا لیتا ہے اونچی اونچی، ان عمارتوں کا یہ خالق ہے۔ لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے، معدنیات سے جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے بڑی بڑی مشینیں بنا لیتا ہے، ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، ٹرین بنا لیتا ہے، بسیں بنا لیتا ہے، نہ جانے کیا کیا بنا لیتا ہے۔ مگر یہ خالق تو ہے، مگر کیسا خالق ہے کہ جس کو پہلے سے مادہ ملا تو اس نے اس مادے سے کچھ اور خلق کر لیا۔ جو مادے سے خلق کر لے وہ اور ہے، جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ احسن الخالقین ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر یہاں رکا نہیں مرحلہ، بلکہ اسے قطرے کے 5 مرحلے بیان کرنے کے بعد، پھر اس کی بلندی اور رفعت بیان کرنے کے بعد کہ اب یہ کچھ اور ہی بن گیا، اب کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اور پھر اس کو میت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، قبر میں چلا جانا ہے، انتقال ہو جانا ہے اس کا۔ اے معبود، تیری قدرت کا شاہکار جس کے اتنے مرحلے تو نے بیان کیے، اس کو اس لیے پیدا کیا کہ 60 70 100 125 سال کی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے اس دنیا سے۔ پہاڑ لاکھوں برس سے کھڑے ہوئے ہیں، سورج لاکھوں برس سے چمک رہا ہے، چاند لاکھوں برس سے چمک رہا ہے، دریا لاکھوں برس سے بہہ رہے ہیں، زمین لاکھوں برس سے آباد ہے، اور یہ انسان، کتنے ایسے حیوانات ہیں جن کی عمر اس سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ انسان صرف 100 سال کے لیے یہ جلوہ دکھانے کے لیے آیا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، جن جن نے موت کو خاتمہ سمجھ لیا ہے انہیں وہ ایمان کہاں سے حاصل ہو جائے جو انہیں اتباع رسول کے مرحلے تک پہنچا دے۔ یہ خاتمہ نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت ایک ماندگی کا عرصہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مسافر بہت تھک گیا، رک جاؤ، آرام کر لو، سانسیں درست کر لو، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ تو کہا کہ ختم نہیں کیا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یوم قیامت، قیامت کے دن پھر تمہیں اٹھائے گا اور پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت، یہ عقیدہ قیامت، یہ عقیدہ کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب یہ اپنے پورے تاب و جلووں کے ساتھ، اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ انسان کے قلب و روح میں اتر جاتا ہے، تب اس کو وہ ایمان حاصل ہوتا ہے کہ اب اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو وہ صرف کر دیتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے رسول کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے میں، اور اس عمل کے مرحلے میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب یہ ایمان اسے حاصل ہو گیا تو اب اس سے کہا جا رہا ہے فَعَزَّرُوهُ، اور اب دوسرا مرحلہ اتباع کا ہے کہ اس نبی کا احترام کرتا ہے، اس نبی کا احترام کرنا ہے۔ احترام کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، کچھ رشتے ہیں جو انسان کے خالق بناتا ہے، جو رشتے خالق بناتا ہے وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو جائے بیٹا رہے گا، شوہر کتنا ہی ظالم ہو جائے شوہر رہے گا، زوجہ اور شوہر کا رشتہ تو یہاں کا بنایا ہوا ہے، لہذا اس رشتے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، بیٹا بیٹا رہے گا بہرحال، والدین سے انسان عاجز آ جائے، ان کو نکال دے گھر سے جو آج کل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رشتہ کٹے گا نہیں، رشتہ ختم نہیں ہوگا، وہ والدین رہیں گے، اس لیے کہ یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی میں کتنا جھگڑا ہو جائے مگر وہ بھائی بھائی رہیں گے۔
مگر کچھ رشتے وہ ہیں جو انسان جوڑتا ہے، جن میں ایک رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ۔ یہ رشتہ انسان نے جوڑا ہے، لہٰذا یہ رشتہ انسان کا جوڑا ہوا ہے تو بہت کمزور بھی ہے۔ صحیح صحیح چل رہا ہے سب کچھ تو رشتہ چل رہا ہے، لیکن ناچاقی پیدا ہو گئی، نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ اب مرحلہ یہ آ گیا کہ نہیں، گزارا ہی نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے ساتھ میں رہ کر، تو پھر کہا کہ اب الگ ہو جاؤ۔ تو رشتہ جڑا، رشتہ ختم ہو گیا۔ کل اس کی بیوی تھی، آج اس سے ناتا ٹوٹ گیا۔ کل اس کا شوہر تھا، آج کسی اور کا شوہر بن گیا، کیونکہ یہ رشتہ تھا کمزور، یہ رشتہ تھا زبانی الفاظ سے جڑا ہوا۔ کچھ الفاظ صیغہ جاری ہوا نکاح کا، رشتہ جڑ گیا۔ طلاق کا جاری ہوا صیغہ، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح رشتہ ہے نبی اور امتی کا رشتہ۔ بہت توجہ فرمائیں گے اس مرحلے پر۔ نبی اور امتی کا رشتہ، یہ رشتہ بھی جیسے ہی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، نبی سے رشتہ جڑ گیا، یہ نبی کا امتی بن گیا۔ اب یہ رشتہ چونکہ چند الفاظ کے زبان پر جاری کرنے سے جڑا ہے، لہذا یہ رشتہ بھی مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ اس کو مضبوط رکھنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اب یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ نبی مان رہا تھا، نبی ہونے سے انکار کر دے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پیغمبر مان رہا ہے لیکن زبان سے گستاخی کرنے لگے، توہین کرنے لگے، تو واضح طور پہ آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو توہین رسالت کی ایک صورت، پورا ادب بتایا ہے رسالت کا، پیغمبر سے آگے قدم مت بڑھانا، پیغمبر کی آواز پر آواز مت بلند کرنا۔ تو سورۃ الحجرات میں یہ آداب ہمیں سکھائے گئے، مگر میں صرف اسی ایک پر اکتفا کرتا ہوں اس کے بیان کرنے پر، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز مت بلند کرنا۔ تو دوسرا مرحلہ جو اتباع کا آ رہا ہے آج اس تیسری تقریر میں، جس پر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تمام سننے والوں کو، اور والفجر چینل کے بھی تمام جو نوجوان وابستہ ہیں ان سے بھی، کہ اس پہ گزارش ہے کہ توجہ کریں اس مرحلے کے اوپر، کہ ایک تھا ایمان لانا، اس کے بعد ہے احترام کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ رشتہ نبی اور امتی کا، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اس رشتے کو کمزور کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ختم کر دینے والی، ان میں ایک چیز ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو کیا آج نبی تو ہمارے درمیان ہے نہیں، پیغمبر اکرم تو رخصت ہو چکے، پھر اس حکم پر کیسے عمل ہوگا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو؟ نبی کی، کیا یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا؟ آج ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے؟ نہیں، تقاضا ہم سے بھی ہے، اس لیے کہ جو بات آ رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اتباع کا تقاضا تو ان سے بھی تھا، اتباع ہم سے بھی کرایا جا رہا ہے۔ اور اتباع کا کتنا اہم مرحلہ ہے، اتباع کا مرحلہ اتنا اہم ہے کہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم میرا اتباع کرو، یعنی پیغمبر کا، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اتباع تو آج بھی کرنا ہے، اور اتباع کا یہ مرحلہ ہے کہ آواز پر آواز بلند نہ ہو۔ پھر آج کے دور میں، آج کی پریکٹیکل لائف میں اس آیہ کریمہ پر، اس حکم قرآنی پر عمل کیسے ہوگا؟ لمحہ فکریہ ہے، ذرا غور کیجئے اس کے اوپر، کیسے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ ہو۔ دیکھیے پیغمبر اکرم، پیغمبر گرامی قدر تو ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، گرما گرم مکالمہ ہے،
وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، یہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، ان کا اپنا دعوی علم ہے، ان کا اپنا دعوی علم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کی تحقیق کر لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی، فلاں ریفرنس دیکھ لو۔ ساری باتیں چل رہی ہیں اور اچانک کوئی کہہ دے کہ سنو، جس بارے میں تم بات کر رہے ہو، جس سلسلے میں تمہاری بحث چل رہی ہے، اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کی حدیث یہ ہے، نبی کی مستند حدیث یہ ہے، پیغمبر کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے۔ اب جیسے ہی نبی کا فرمان آگے آ جائے تو سب کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ نبی کی بات آگے آ گئی، اب میرا علم، میری دلیل، میری تحقیق، میرا دعویٰ، میرا ریفرنس کچھ نہیں۔ اگر نبی کی آواز میری آواز کے مخالف ہے، اگر نبی کی بات میری بات سے مختلف ہے تو بالکل خاموش، سناٹا۔ اور اگر اب بھی اس میں کسی نے کچھ کہا کہ نہیں پیغمبر اکرم نے تو ایسا فرمایا مگر میرا خیال یہ ہے، تو یہی ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ الرئیس بو علی سینا، شیخ الرئیس کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی تحقیق کرتے ہوئے گزار دی، اور میری تحقیق مجھ سے یہ کہتی ہے، مجھے یہ بتاتی ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ مر جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا گوشت گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کا وجود ظاہری بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، تو اب میرا علم یہ کہتا ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کہ میرا علم، میری تحقیق یہ کہتی ہے، لیکن چونکہ صادق و مصدق رسول نے یہ کہا ہے کہ قیامت میں تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہذا میرا پورا یقین، میرا پورا عقیدہ اور میرا پورا ایمان اس بات پر ہے کہ ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے احترام کا مرحلہ کہ جہاں میری آواز پیچھے ہو جائے۔ اب میری آواز، اگر ہم اس ایک بات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہر جگہ پر اپلائی کر لیں تو یقین جانیے کہ ہماری مصیبتوں کا 90% حل ہو جائے، نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں، نہ شوہر اور زوجہ میں جدائی ہو، نہ طلاق کی شرحیں بڑھیں، نہ گھر ٹوٹیں، نہ خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے ہوں، نہ بھائی بھائی کا حق مارے، نہ اولاد والدین کی نافرمان ہو، نہ والدین اولاد کی تربیت میں غفلت برتیں، نہ صلہ رحمی سے انسان دور ہو، نہ اپنے حقوق ادا کرنے میں کوئی غافل ہو، نہ عبادات کے اندر سے کوئی پیچھے رہ جائے، نہ معاملات کے اندر کوئی پیچھے رہ جائے، ہر اعتبار سے انسان کامیاب ہوتا چلا جائے۔ اگر اس ایک اصول کو اپنی عملی زندگی میں واقعاً نافذ کر لے کہ میں کبھی ہرگز 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 اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کروں، 2-3 مثالیں تاکہ بات واضح ہو۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت تھی کسی وقت میں کہ کوئی آپ کی مدد کرے، کوئی آپ کو سہارا دے۔ ہر انسان گزرتا ہے اس اسٹیج سے کہ جو اس کا سٹرگل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنا سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان بہت سے مرحلے طے کرتا ہے، بڑی جد و جہد، بڑی سٹرگل کرتا ہے۔ تو وہ جو شروع والی لائف ہوتی ہے، اس وقت جو انسان کو سپورٹ کرے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور اس وقت جو سپورٹ نہ کرے وہ بھی انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا ایسا وقت تھا، ہم کس طرح منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ جہاں ہم آج ہیں۔ کل
فلاں صاحب نے ہماری مدد کی تھی، اب ان کے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ دل کے اندر رہے گا، احترام بھی ان کا ہوگا، محبت بھی ان سے انسان کرے گا، یاد بھی رہے گا، احسان شناسی کا تقاضا بھی ہوگا کہ بھئی انہوں نے اس وقت پہ میری مدد کی تھی۔ لیکن ایک ایسا ہے جس نے اس وقت پہ آپ کی مدد نہیں کی جب آپ کو شدید مدد کی ضرورت تھی، آج وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے کیا کریں گے؟ اندر سے کیا آواز آئے گی؟ دل کیا چاہے گا؟ نفس کا تقاضا کیا ہوگا؟ انسانی جذبہ کیا کہے گا؟ جذبہ یہی انسان کا کہے گا یہ کل ہمارے کام نہیں آئے جبکہ ان کی حیثیت تھی کہ یہ ہماری مدد کر سکتے تھے، آج ان کو ضرورت پڑی ہے تو اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، آج ہم ان کو دکھائیں گے، آج ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یہ انتقام کا جذبہ ابھر آنا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر ایسے جذبات بھرے ہوئے ہیں، انسان کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں، لہٰذا اب یہ جذبہ ابھر آیا کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، بس یہی موقع ہے۔ جیسے ہی یہ جذبہ ابھرا، یعنی میرے اندر سے آواز آ رہی ہے میں ان کی مدد نہیں کروں گا، پیغمبر کی آواز آئی جس نے تمہیں محروم رکھا ہو اس کو ضرور عطا کرو، جس نے تمہیں محروم رکھا اس کو عطا کرو۔ اب یہ آوازیں ٹکرا رہی ہیں، ایک طرف میری آواز، ایک طرف نبی کی آواز۔ اگر میں نے اپنے دل کی بات مان لی تو گویا اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کر کے میں اتباع کے مرحلے سے نکل گیا، اس لیے کہ توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا۔ غور کیا آپ نے؟ جس نے تمہیں محروم رکھا اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے۔ انسان کا مزاج ہے ٹڈ فار ٹیڈ، وہ ہماری طرف ایک قدم بڑھیں گے، ہم 2 قدم ان کی طرف بڑھیں گے، وہ 1 قدم ہم سے پیچھے ہٹیں گے، ہم 10 قدم ان سے پیچھے ہٹیں گے۔ جب وہ ہم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم کیوں رکھیں؟ کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ کیا دین ہے واقعی، کیا شریعت ہے ہماری، کیا مذہب ہے ہمارا۔ شکر کے سجدے کریں تو کم ہے کہ ہمیں ایسا مذہب ملا ہے، ہمیں ایسے ائمہ ملے ہیں، ہمیں ایسی کتاب قرآن کی صورت میں ملی ہے۔ ہمارا معبود ایسا معبود ہے کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اور میرے بندوں کے حقوق میں ٹکراؤ ہو جائے تو میرے حقوق کو چھوڑ دینا مگر بندوں کے حقوق کو ادا کر دینا۔ ایک بستی کے اندر آپ پہنچے، مسجد بنانا چاہتے ہیں مگر وہاں مسکینوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے، تو اب ان کی ضرورت کو پہلے پورا کیجئے، مسجد بعد میں بنائیے گا۔ نماز کے لیے گھر سے نکلے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، انسانوں کی بات نہیں، ایک کتا ہے جو زخمی پڑا ہوا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، آپ کی مدد سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس کی مدد کی، جانور ہے نجس، اس کی مدد کی تو جماعت نکل گئی، جماعت میں شرکت کی تو اس کی جان چلی گئی۔ کیا کریں؟ یہ ہے مخلوق اور خالق کے حقوق جہاں ٹکرائے ہیں، کا جماعت چھوڑ دو، اس کی جان بچاؤ، اس کی جان بچاؤ۔ اس کی جان اگر نہ بھی بچی، تم نے اپنی کوشش کر لی کہ اس کو پہنچا دیا کسی جانوروں کے ڈاکٹر تک، اس کو پہنچا دیا کسی اسپتال تک، یا اس کے منہ میں پانی کے قطرے ڈال دیے، اب اگر جان اس کی نہ بھی بچی تو تم نے تو کوشش کی، وہ ثواب جو تمہیں جماعت میں شرکت کرنے سے ملتا اس سے کہیں زیادہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں تحریر ہو جائے گا، یا حقوق ٹکرا جائے۔ اس نے محروم رکھا، اس کو عطا کرو، جو رشتہ توڑے اس سے بڑھ کے رشتہ جوڑو۔ خدمت امام میں آنے والا آیا ہے اور آ کے پوچھ رہا ہے مولا میرے چچا کی اولاد میرے اوپر بہت ظلم کر رہی ہے مگر خون ایک ہے، آپ نے صلہ رحمی کے اتنے درس دیے ہیں کہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا
کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کروں، مولا کیا میں رشتہ توڑ لوں؟ امام نے کہا نہیں، تم اپنی طرف سے رشتہ نہ توڑو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ اچھا مولا آپ کا حکم ہے، اسی طرح سے کرتا رہا۔ آتا تھا امام سے پوچھتا تھا، مولا اب اتنا ستایا جا رہا ہے مجھے، میرا مال غصب کر لیا، میرا ورثہ مجھ کو نہیں دے رہے ہیں، فلاں مکان میرے حصے میں آتا ہے قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ امام نے کہا تم اپنی طرف سے رشتہ ختم نہ کرنا۔ کچھ سال گزرے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا وہ میرے چچا کی اولاد اور میرے چچا زاد بھائی کا کیا ہوا؟ کہ مولا ایک ایک کر کے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کوئی دوسرے حادثے کا شکار ہو گیا، سب ختم ہو گئے، اور ان کا میرا تو حصہ مجھے مل ہی گیا جو ان کا تھا، چونکہ ان کا بھی کوئی وارث باقی نہیں رہا، لہٰذا اب حق قانون وراثت کے اعتبار سے وہ بھی میرے حصے میں آ گیا۔ امام نے کہا یہ جو تجھے ملا یہ تیرے صلہ رحمی کا صلہ ہے، نتیجہ ہے، انعام ہے، اور وہ جو زندگی ان کی حادثے میں ختم ہو گئی وہ ان کے قطع رحمی کا نتیجہ ہے، چونکہ قطع رحمی کرنے والا سب سے پہلے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ 30 سال زندگی کے گھٹا دیے جاتے ہیں قطع رحمی کے سزا کے طور پر، 30 سال زندگی کے بڑھا دیے جاتے ہیں صلہ رحمی کے طور پر، اگر صلہ رحمی کرے۔ لہذا کتنا بڑا نیکی ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آنے والا آیا ہے، حج کے موقع پر امام سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، بہت تلاش کیا لیکن حج میں اتنا مجمع تھا کہ امام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حج کے فرائض کو انجام دینے کے بعد، مناسک کو ادا کرنے کے بعد امام کی خدمت میں آیا، امام کی زیارت کے لیے ملاقات کی امام سے۔ امام نے کہا کہ تم نے جو عمل کیا ہے، تم نے جو کام کیا ہے، اس کام کی وجہ سے ہم تم سے بہت راضی ہیں، تمہارے درجات بہت بلند ہو گئے ہیں، تم نے جنت کما لی۔ میں نقل مفہوم کر رہا ہوں، روایت کو الفاظ نہیں دہرا رہا، مفہوم نقل کر رہا ہوں۔ جب امام سے یہ الفاظ سنے تو وہ یہ سمجھا کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں تو مولا مجھے بشارت دینا ہے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، حج واجب تھا، میں نے حج کیا ہے، تو امام خوشخبری دے رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، حج سے پہلے جو کام تو نے کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی نظریں جھک گئیں کہ مولا میں تو آپ کی خدمت میں آنے سے بھی ڈر رہا تھا، بڑے تذبذب کا شکار تھا، اس لیے کہ حج سے پہلے تو میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جسے میں قبیح عمل سمجھتا ہوں، مولا اچھا کام نہیں کیا حج سے پہلے میں نے۔ امام نے کہا وہی کام جسے تو اچھا نہیں سمجھ رہا، اسی کام نے تیرے درجات بہت بلند کر دیے ہیں۔ تو اب اسے حیرت ہو گئی، اس نے کہا مولا بات یہ ہے میرا چچا زاد بھائی آپ کا دشمن ہے، ناصبی ہے، آپ کے متعلق برے الفاظ زبان پر لاتا ہے، لیکن وہ محتاج ہو گیا تھا، میں اپنے گھر سے نکلا حج کرنے کے لیے، خیال ہوا کہ یہ محتاج ہو گیا ہے، اس کی مدد کر دوں، پھر فوراً دل سے آواز آئی نہیں کروں گا مدد، میرے مولا کا دشمن ہے۔ پھر آواز آئی کہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے۔ پھر آواز آئی کہ ہوگا چچا زاد بھائی، جب میرے مولا ہی کا گستاخ ہے تو میرا اس سے کیا تعلق۔
پھر آواز اندر سے آئی کہ اچھا یہ قصوروار ہے، مگر اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ گناہگار ہے، یہ ناصبی ہے، وہ تو ایسے نہیں ہے۔ کہا بس یہ خیال آتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرے مولا ناراض نہ ہو جائیں، مگر یہ خیال کر کے کہ یہ بھوکے مریں گے، ان کے یہاں فقر و فاقہ ہو رہا ہے، میں نے مولا رقم اسے دے دی۔ امام نے کہا یہی تیرا عمل ہے جس نے تیرے درجات کو اتنا بلند کر دیا، یہی تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم تو اس سے راضی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے اس پیغام کو سمجھ لینا کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ پیغمبر کی آواز آ رہی ہے، اپنی آواز کو اس آواز پر بلند نہیں کرنا، اور اس راہ پر قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلو۔ تو اگر یہ حق ادا ہو گیا، اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا، تو گویا 50% اتباع کا حق تم نے ادا کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ ہے جس پر گفتگو کریں گے، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ پھر کیا ہے؟ اب ہے پیغمبر کی نصرت۔ نصرت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی نصرت ہم کریں؟ کوئی بھی صاحب کتاب نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی امت کا فریضہ یہ ہے، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی اس دنیا سے گیا، کتاب چھوڑ کر گیا، اس کتاب کے پیغامات کو آگے پہنچانا، پہلے خود اس سے وابستہ رہنا، اس کی پیروی کرنا، اور پھر اس کے پیغامات کو آگے پہنچانا، یہ نبی کریم کی نصرت کا پہلا قدم ہے۔ نصرت، دین کی نصرت، اس نصرت کے لیے جو کرنا پڑے